فیئر اینڈ سکوئر بات کریں گے. ججز کی انا، ملک کی بقا، پارلیمنٹ کی بقا، سیاستدانوں کی انا، ججز کی انا، یہ سب یہی چل رہا ہے. مارشل لا کا خطرہ، 8 رکنی لارجر بینچ، پارلیمنٹ نے جو ایکٹ پاس کرنے کی کوشش کی، بل بنایا، صدر نے اس کو روکا، ابھی وہ ایکٹ ہی نہیں بنا تو 8 رکنی لارجر بینچ جو ہے تشکیل بھی پا گیا. تو یہ تو مجھے ایک دوست کی بات یاد آ گئی. میں چونکہ ماضی میں سی ایس ایس آفیسر تھا تو میرے ایک دوست تھے، بلکہ میرا بھی بڑی خواہش تھی اور ان کی بھی، کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں پولیس گروپ ملے. میں نے تو جب دوبارہ امتحان دے کے پہلی مرتبہ تو پاس ہو گیا، مجھے جو گروپ ملا اس کے بعد ری اپیئر ہوا، لیکن میں نے سرنڈر کر دی سیٹ کہ میں نہیں آؤں گا. جبکہ میرے باقی ساتھی جو تھے تقریباً سب کے سب پولیس میں آگے اور کوئی آئی جی رینک پہ یا مختلف رینکس پہ گئے. تو میرے ایک دوست تھے اس میں پولیس گروپ میں، تو جب ان کا انٹرویو ہو رہا تھا کمیشن کے پاس، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ پولیس گروپ میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں کسی کا کچھ بگاڑ نہ سکوں، میرا کوئی نہیں بگاڑ سکے گا. تو میرا حال یہی حال ہمارے ہاں ہے کہ عسکری اداروں میں لوگ جاتے ہیں کہ کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکے گا، ہم کسی کا بگاڑ نہ سکے. حالانکہ ان میں بہت سے طالع ازما لوگ بہت سوں کا بہت کچھ بگاڑ چکے ہیں اور بگاڑتے رہے ہیں. بہرحال یہاں تک کہ پھانسیاں بھی دلواتے رہے ہیں لوگوں کو، قید خانوں میں سوگتیں لوگ برداشت ان کے ہاتھوں کرتے رہے ہیں. میں خود کوارٹر گارڈ میں بھی رہ چکا ہوں. اسی طرح ہمارے ہاں عدالتی اداروں میں وکالتی سسٹم میں لوگ آتے ہیں کہ ایک طرح کا استثناء حاصل ہوتا ہے، بڑے سے بڑا جرم بھی سرزد ہو جائے تو اس میں آسانی سے ریلیف مل جاتا ہے، بیل مل جاتی ہے، کیس ڈسچارج ہو جاتا ہے، دفعہ ترمیم ہو جاتی ہے. دہشت گردی کا ایکٹ ہو تو اس کو عام سے دفعات کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، بہت کچھ بلا 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 بلا. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت ہوئیں. تو یہ جب یہ بات چلی تو اب میں سن رہا تھا عرفان قادر صاحب کا ایک تبصرہ. اب عرفان قادر صاحب کا تبصرہ کوٹیبل ریفرنس ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ لوگ بہت زیادہ خلاف ہوئے ہیں، کچھ ان کے حق میں ہیں. یہ پہلے حق خلاف کی بات سے قطع نظر انہوں نے ایک بات ایک اتھارٹی کوٹ کی. اتھارٹی سے مراد ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے 10 ججز کا. اب جب 10 ججز کو فیصلہ کرتے ہیں تو 8 ججز، 9 ججز، 7 ججز کے فیصلے کے اوپر وہ 10 ججز کا فیصلہ حاوی ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا آج، اور یقیناً مجھے نہیں لگ رہا یہ بات جھوٹ ہو سکتا ہے کوئی پی ٹی آئی لور، کوئی پی ٹی آئی لور وکیل، کوئی پی ٹی آئی لور قانون دان یہ بات نکال لے کہ جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، 10 سپریم کورٹ کے ججز کا یہ فیصلہ نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس طرح کا جھوٹ جو بعد میں پکڑا جا سکے، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے 10 ججز کے بارے میں، وہ کیوں بولا جائے گا؟ تو وہ فیصلہ بقول ان کے یہ تھا کہ لیجسلیشن کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی سپریم کورٹ. لیجسلیشن کو جو ہے نا وہ بالکل انڈو نہیں کر سکتی. اسٹرائک ڈاؤن کو شاید لفظ میں نے اپنے سے کہہ دیا. تو جو لفظ میں نتیجہ اخذ کیا اس سے مراد یہی تھا کہ لیجسلیشن ایک سپیریئر انسٹرومنٹ ہے کیس لا سے بڑا یا کیس کے. وہ کہ ایک بات تو اکثر قانون دان کہتے ہیں کہ الٹرا وائرس یا جوڈیشل ریویو کا تو اختیار ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ یا بڑی عدلیہ جو ہوتی ہے، اعلیٰ عدالتیں، وہ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ، یہ جو قانون ہے، یہ آئین کی روح کے منافی تو نہیں ہے. لیکن اس وقت آئین کی روح کے منافی چیز بھی کوئی نہیں ہے. ابھی تو چلو وہی بات یہی آ گئی کہ اگر وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن بھی گیا، سپریم کورٹ پروسیجرز اینڈ پریکٹسز بل، جس میں ایک فرد واحد چیف جسٹس سے 3 سینئر ججز کے پاس اختیارات کی منتقلی ہے بینچز کے قیام کے لیے اور سیو موٹو کے لیے. یہ تو میں پوری قوم کی آواز ہے، اس میں اختیار سیف الرحمان کو تھوڑی آ جانے میرے پاس، یا کسی ایڈیٹر کے پاس آ جانے ہیں، یا کسی سٹور والے کے پاس آ جانے ہیں، یا چیمبر آف کامرس میں آ جانے ہیں. اختیارات وہ بھی سینئر موسٹ ججز اور وہ بھی اعلیٰ ترین عدالت کے پاس ہی رہنے ہیں نا. تو یہ تو بلکہ ایک بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اس میں اعتماد بحال ہوگا کہ جی یہ تو سو موٹو بھی جو اتنی رغبت کے ساتھ جاری کیے جاتے تھے اور چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی لیا جاتا تھا، ایک تو وہ پریکٹس پہ قدغن لگ جائے گی. دوسرا کوئی اگر ایک فرد واحد کوئی غلطی بھی کر دیتا ہے، کیونکہ ٹو ایئر از ہیومن، انسان غلطی کر جاتا ہے، تو 2-3 جب افراد ہوں گے تو وہ اس میں
ایک توازن قائم ہو جاتا ہے، ایک شخص کی غلطی کا دوسری طرف سے بیلنس ہو جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ جو اتنے بڑے لیول کے ججز ہوتے ہیں وہ بہت لرنڈ ہوتے ہیں، لیکن غلطی کا احتمال پھر بھی ہوتا ہے۔ تو ایک فرد کی طرف سے غلطی ہو جائے تو عام طور پہ 3 افراد میں وہ تھوڑا سا ایک توازن قائم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بینچز کے قیام میں بھی جس طرح اب بھی ایک جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ جی فلان جسٹس فائد عیسیٰ آئینی کنونشن میں چلے گئے کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے جج ہیں، پی ڈی ایم کے محبوب جج ہیں، یا پی ڈی ایم کے حامی جج ہیں، جو جسٹس منیب اختر اعجاز الحسن پر اعتراض دوسری پارٹی کر دیا، یہ ان کے جج ہیں، عطا مدیال ان کے جج ہیں۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ صورتحال بھی بدل جائے گی جب بینچز کا قیام بھی ایک مشاورت سے ہوگا اور وہ بھی سینئر موسٹ ججز کریں گے، تو وہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے اب ہم فل کورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ باتیں جو ہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا انا کا ایشو ہے۔ ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ تو وہ بنا نہیں، لیکن 8 رکنی لارجر بینچ بن گیا ہے، اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن بھی جائے تو وہ جو 10 ججز کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ اب یہ ساری صورتحال میں یہ انا کی بات ہے، تو پھر اگر اناؤں کی جنگ ہے تو انتہاؤں کی جنگ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے، تو پھر اگر انا تو عوام کی مانی جانی چاہیے۔ عوام یعنی عوام کا تو سب سے جو مقتدر ادارہ ہے، جس کے اندر عوام کے ٹوٹے پجے ونگے چبے ان کے ووٹوں سے منتخب ہو گئے، پی ٹی آئی والے، نون لیگ والے، فلاں لیگ والے، وہ پارٹی والے، جمعیت والے، دیگر جس طرح کے بھی لوگ ہیں، وہ ان کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کی رائے، ان کی انا سب سے اوپر ہونی چاہیے، جبکہ وہ سب سے نیچے ہوتی ہے اور آرام سے پامال کر دی جاتی ہے۔ تو اناؤں کی جنگ میں اگر یہ قانون کی پاسداری یا ان کی نہ ہوئی تو یہ جو سوال میں نے اٹھائے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے محض انا کی بنیاد پر منٹوں سیکنڈوں میں سمری ٹرائل لائک فوجی کورٹ کے ٹرائل کیے گئے یا فوجی کورٹ کی طرح سمری ڈسپوزل ہوئے، تو یہ ایک محض فساد تو پہلے بھی پڑا ہے، تو ایک اور بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو فساد کو ریزالو کرنے کے لیے پھر آ جاتی ہیں تیسری قوتیں، میرے عزیز ہم وطنوں، وہ کس حد تک روکیں، کہیں گے جی ٹوٹل ڈس ایکویلیبریم ہے، معاشرے میں غدر کی سی صورتحال ہے۔ اب اس میں کچھ مس ہینڈلنگ بھی ہو گئی کہ اگر کچھ لوگ فساد ڈالنے والے تھے تو ہمارے ہاں کوئی ایسا میکنزم موجود ہی نہیں ہے، یعنی پارلیمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ بے اختیار ہے، عمران خان بے اختیار تھے، پرائم منسٹر بے اختیار ہیں، تو اب وہ بات آ گئی جی فاسد نکاح والی، باطل نکاح والی۔ انا کی بات تو ختم ہوگی، مارشلہ کی بھی میں نے کر لی۔ تو فاسد نکاح تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، مفتی سعید آپ کہتے ہیں جی شرعی طور پہ جب عورت کہہ دے کہ جی میری عدت پوری ہو گئی ہے تو وہ شرعی طور پہ وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ اگر شرع کے مطابق چلا جائے جو ملک کا سپریم لا ہے تو پھر اس کے بعد تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر کارڈز کیا کھیلے گی پی ڈی ایم وغیرہ؟ پی ڈی ایم کے پاس البتہ ایک کارڈ دکھائی دے رہا ہے، وہ جو میاں نواز شریف کو سعودی فرما روا نے وہاں پہ انوائٹ کیا ہے، تو ممکن ہے چونکہ ماضی میں سعودی گورنمنٹ کا ایک بہت کلیدی رول رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، جب پہلے بھی نواز شریف ایگزائل میں گئے، پھر یہاں آئے، پھر معاملات ہوئے، حکومت آئی، اور پھر باہر سے کچھ فنڈز بھی آ جائیں گے۔ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کی بھی کوشش میں یہ ایفرٹ کر رہا ہے، اور جس میں سعودی عرب بھی معاون ہوگا اور یو اے ای کی طرف سے بھی خبریں آ رہی ہیں، وہاں سے بھی آ جائے گا کچھ مطلوبہ اماؤنٹ جو بنیادی پری ریکویزٹ ہے، شرط ہے جس کے تحت آئی ایم ایف ہمیں ایک ٹرانچ دے دے گا، وہ بھی ممکن دکھائی دے رہی ہے۔